إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات الله محمد. سب سے پہلے علماء شعراء اور مومنین کرام کی خدمت میں ولادت باصادت حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. بعدہ اس پربرکت محفل کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے بارگاہ اقدس قائم آل محمد کی خدمت میں ان کی بارگاہ میں ان کی جد انعامدار کی ولادت پر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. ہدیۃً بآواز بلند صلوات. ہم میزبان ہیں، مہمانوں کو آج حق ادا کرنا چاہیے تھا. انہوں نے اختصار سے کام لیا. کثرت سے آپ سے مخاطب ہوں اور ظاہر ہے کہ کم از کم کچھ تو سیکھ لینا چاہیے. ہم نے ان مجلسوں سے اتنا سیکھا ہے، میں نے اپنی مجلسوں سے کہ مختصر گفتگو کیسے کی جاتی ہے وہ مجھے سمجھ میں آنے لگا ہے. لہٰذا میں بھی اختصار سے بات کروں گا. یہ شاعر کا کام ہوتا ہے کہ کم الفاظ میں زیادہ مطالب سمجھاتے ہیں، خطیب زیادہ بول کر تھوڑا سا سمجھاتے ہیں. ہم بھی کوشش کریں گے کم بول کر کچھ باتیں سمجھانا. تبرکاً و تیمناً مشہور معروف سورہ، مختصر ترین سورہ مگر جامع ترین سورہ، سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. تبرکاً ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. حبیب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمایا. فصل لربک وانحر. اپنے رب کی عبادت کر، اس کی راہ میں قربانی دے. اختصار کے ساتھ میرے محترم ساتھی نے دین کی اہمیت، ضرورت پر روشنی ڈالی. ان شانئک هو الابتر. یقیناً تمہارا دشمن ہی گمنام ہوگا. اس جملے پر دو جملے عرض کرنا چاہوں گا. بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد. قرآن مجید کے الفاظ میں ایک لفظ کوثر ہے اور ایک تکاثر ہے. کیا خوبصورت طریقہ ہے پروردگار کا کہ کوثر پر بھی مکمل سورہ نازل کیا ہے اور تکاثر پر بھی مکمل سورہ نازل کیا ہے. میں ایک پوری مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر. بس مجھے اس جملے پر بات کرنی ہے، زیادہ زحمت نہیں دوں گا. آئیے سورہ کوثر میں فخریہ انداز میں پروردگار نے اپنے محبوب کو گویا بشارت دی کہ اے محبوب تمہارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں. دشمن بولتا رہے، میں رب اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے تجھے خیر کثیر عطا کی. ساتھ میں سورہ تکاثر کا آغاز اس طرح سے ہوا. الہاکم التکاثر. کثیر مال رکھنے والے ہلاک ہو گئے. مال و دولت کے مالک، جاہ و حشم کے مالک. اشارہ کیا آقا صاحب نے. سمجھتے تھے کہ حسین اولاد زہرا کو قتل کر کے ہم سر بلند رہ گئے، ہمارا نام قیامت تک رہے گا. علماء کرام نے تحقیق کی ہے. جب واقعہ کربلا پیش آیا، ان کے پاس مال بھی کثیر موجود، اولاد بھی کثیر موجود. جب واقعہ کربلا پیش آیا 3 یا 4 اولاد زہرا میں سے افراد موجود تھے. تفصیل میں جانا مناسب نہیں ہے، صرف میں اشارہ عرض کر رہا ہوں. اور یزید اور ان کے خاندان کے ہزاروں میں ماؤں کے گودوں میں بچے موجود تھے. آج وہ گمنام ہو گئے اور 2 یا 3 افراد اولاد زہرا سے بچنے والے آج دنیا کے گوشے گوشے میں اولاد زہرا موجود ہے. اس جملے کو خدا نے انا اعطیناک الکوثر کہہ کر کہا ہے. ہزاروں موجود ہوتے ہوئے گمنام ہونے والوں کو الہاکم التکاثر کہہ کے ہلاک کیا. صلوات
تھا کہ میرے برادر ولادت کا کم از کم مختصر ذکر فرماتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ ذمہ داری میرے اوپر رکھی. اب شکایت ہو تو آغا صاحب سے کریے گا، مجھ سے نہیں. اور پھر میں دوبارہ وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ زیادہ زحمت نہیں لوں گا. عجیب ولادت ہے، واقعاً تعجب خیز ولادت ہے. بزرگوں کو قبلہ مولانا صادق حسن صاحب کی پرانی تاریخیں، تقریریں، واقعات یاد آئیں گی، اور نوجوان نسل کو اگر معلوم نہیں تو ہدیتاً بواسطہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ولادت کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک بار مل کر بآواز بلند صلوات علیہ. علامہ شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان، ان کی سیرت ائمہ پر لکھی ہوئی کتاب منتہی الاعمال فارسی میں، اس کا اردو ترجمہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید صفدر حسین نجفی مرحوم اعلی اللہ مقاموں نے اس قوم و ملت پر اردو کی زبان میں ڈھال کر عظیم احسان فرمایا. 2 جلدوں میں احسن المقال کے نام سے آج آسانی سے کتاب دستیاب ہے. میں نوجوانوں سے دستبستہ گزارش کر رہا ہوں، کتاب اور ہم بہت دور چلے گئے ہیں. کتاب کے مطالعے کے لیے دوبارہ آمادگی کی انتہائی ضرورت ہے، ورنہ ایک دن آئے گا کہ وہ دین بھول جائیں گے جسے خدا نے کتاب کی شکل میں نازل کیا تھا. موبائل کا دین لے کر امام خمینی کی طرح سے دین محمدی کو ہم بھول جائیں گے، دین امریکائی کو دین سمجھ کر بیٹھ جائیں گے. کتاب کی طرف رجوع کیجئے. جلد نمبر 1 باب ولادت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم مسجد النبوی خانہ کعبہ کے اندر، کیونکہ اسلام نووارد ہے، شیخ عباس قمی نے دونوں روایتیں نقل کی ہے، یا 2 ہجری، لیکن زیادہ مقبول عام عوام الناس میں بھی یہ تاریخ موجود ہے 5 بعثت. میں نے لفظ ہجری کا غلط، 2 بعثت یا 5 بعثت، یعنی اعلان نبوت کے 5ویں سال جبرائیل امین اصحاب کبار کی موجودگی میں اصلی صورت میں تشریف لائے. آپ سوال کر سکتے ہیں، اس کی 2 صورتیں تھیں، ایک نقلی صورت اور ایک اصلی صورت. اصلی صورت کی تعریف شیخ عباس قمی نے یوں نقل کی ہے کہ جناب جبرائیل امین کے پر اس طرح سے پھیلے ہوئے تھے کہ کائنات کے شرق سے لے کر غرب تک اسے اپنے اندر سمویا ہوا. انتہائی عظمت و جلالت کے عالم میں رب کا سلام پیغمبر گرامی قدر کو پہنچاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے محبوب خدا، آج سے خدا کا حکم ہے کہ خدیجہ طاہرہ کے پاس 40 دن کے لیے آپ تشریف نہیں لے کے جائیں گے. کوئی بھی میاں بیوی میں جدائی ڈالے، جشن کا مقام اس لیے عرض کر رہا ہوں، ان کو اچھا انسان نہیں سمجھا جاتا. آج بہت اہم کام ہو رہا ہے. خدیجہ طاہرہ ملکۃ العرب، بادشاہوں شہزادوں کی طرف سے خواستگاری کی جا رہی تھی. انہوں نے جس مقام کو دیکھا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری ان کی زبان میں یتیم عبداللہ سے شادی کی تھی. آج خدا کا حکم ہے 40 دن تک خدیجہ کے پاس نہ جائیں. جناب عمار یاسر کو دیکھیں، اختصار بھی کروں گا تو 10 منٹ تو لگیں گے اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے. جناب عمار یاسر کو نبی کریم نے جناب خدیجہ طاہرہ کے پاس بھیجا کہ ماں بادا یہ سبق بھی حقیقت میں میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے. جب دل چاہا کراچی میں غائب ہو، وہ بیچاری بیوی کہاں چلی جائے گی. خدا کے خاص کر کوئی غلط کام، کوئی گناہ ان سے ہوا تو پھر وہ ذمہ دار ہو. تفصیلات میں جانے کی فرصت نہیں، وقت میں کمی اس بنا پر
حضرت خدیجہ طاہرہ کے بعد جناب عمار یاسر کو بھیجا، کہا مابادا یہ خیال نہ کرنا کہ کوئی ناراضگی ہے، کوئی رنجش ہے، بلکہ حکم خدا یہ ہے کہ 40 دن تک اب تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ اور بتایا بھی ضروری ہے، فوراً فون آتا ہے گھر سے کہاں ہو، تو جواب دیا جاتا ہے ازاخان ابو طالب میں۔ ابھی بھی فون آ رہے مجھے پتا ہے، جی ہاں آپ اٹھا دے گا، فون آتے ہیں رکوع میں بھی میں بند کرنے کی بات کر رہا ہوں تو فون سنا ہی دیتا ہے، یقیناً پیچھے جو جس وزارت کی طرف سے فون آتا ہے اس کا آنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ خدیجہ طاہرہ کو عمار یاسر کے ذریعے سے پیغام دیا کہ ناراض نہیں ہونا، کوئی رنجش نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، حکم خدا یہ ہے ابو طالب کے گھر میں صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ تاریخ میں جملہ ہے فاطمہ بنت اسد کے گھر میں، دونوں طرف خدیجہ طاہرہ کے گھر میں رسول اکرم کا طریقہ۔ خدیجہ طاہرہ فرماتی ہیں بہت افسوس ہوا، مگر حکم خدا کے سامنے صمم و اطاعت کرنا لازمی ہے۔ پردے بند کر دی، وہی پرانا زمانہ، آج کی روشنیوں کا زمانہ نہیں، اور ذکر و تسبیح میں مصروف رہتی 40 دن، یعنی کہ 1 مہینے 10 دن، اسے عام زبان میں 100 مہینہ کہتے ہیں۔ مانوس ہو گئی تھی تنہائی سے، ادھر خدیجہ طاہرہ زندگی گزارتی ہے، اس طرف رسول کرام قدر جناب فاطمہ بنت اسد کے گھر جب بھی طعام آتا علی کو بھیجتے، دیکھو کوئی مجبور، کوئی پریشان حال انسان، کوئی بھوکا انسان نہ ہو، اسے لے آؤ، اسے میرے ساتھ کھانے میں شریک کرو۔ 40 دن ادھر تنہائی میں گزرے، ادھر اس طرح لوگوں کو کھانا کھلانے میں گزرے۔ جب 40واں دن آیا، اس سے زیادہ مختصر نہیں کر سکتا ہوں مگر مختصر کر رہا ہوں۔ 40واں دن آیا، جبرائیل امین 40 دن پہلے جس صورت میں آئے تھے اسی انداز سے تشریف لائے، جن کے پیچھے رزق کے فرشتے کا نام معلوم ہے، جناب میکائیل خان جنت لے کر، دسترخوان کو کہتے ہیں، خان جنت لے کر تشریف لائے، جس میں مختلف میووں اور پھلوں کا ذکر ہے، لے کر آئے اور حکم دیا۔ جبرائیل فرماتے ہیں، رب جلیل فرماتے ہیں محمد آج یہ طعام سوائے تمہارے کسی کے لیے تناول کرنا جائز نہیں ہے۔ 40 دن دروازہ کھول کر آنے والوں کا انتظار کیا جاتا، آج علی کو حکم دیا دروازہ بند کر دے، اس لیے کہ یہ طعام میرے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ طعام کا انتظام ہے، ناراض نہ ہو، صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ کورونا کی مجبوری ہے، پیکٹ میں موجود ہے، بس یہ افسوس ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب طعام نوش فرمانے لگے، وہ رسول جس نے جنت کی سیر کی، جنت کی نعمتیں نوش فرمائی ہیں، معراج کی بات کر رہا ہوں، فرماتے ہیں ایسی لذیذ چیزیں کہ کبھی نہ اس کی خوشبو سونگی نہ اس کا ذائقہ میں نے چکھا۔ جیسے ہی طعام نوش کرنے سے فارغ ہوا، رسول کا طریقہ آج جن میں بھی میں ذکر کر رہا تھا، سونے سے قبل وضو فرماتے، تجدید وضو اور نوافل کی کچھ نمازیں پڑھ کر، کچھ دعا پڑھ کر آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے کے مطابق جیسے عبادت کے لیے آمادہ ہوئے، جبرائیل امین نازل ہوئے، کہا خدا کا حکم ہے آج خدیجہ طاہرہ کے گھر 40 دن بعد مہمان بنی، صلوات علی محمد وآلہ۔ کا تقاضا ہے، محفل ہے، انتہائی دبے الفاظ میں اشارہ بھی کروں گا۔ خدیجہ طاہرہ فرماتی ہے میں بھی جانتا تھا رسول کے طریقے کو، جب رسول میرے دروازے پہ آئے دب الباب ہوا، 40 دن تک میں تنہائی سے مانوس ہوا تھا، میں نے سوال کیا، پوری توجہ سے سماعت فرمائے، آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ کسی نے دب الباب کیا، جواب آواز دی، کون ہے جس دروازے کو کھٹکھٹانے کا سوائے محمد مصطفیٰ کے کسی کو حق نہیں؟ یہ ادب احترام، دب الباب پر قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ کوئی بھی ضروری کام اپنی اپنی عادت ہے نا کہ بات کو پھیلائے بغیر ہمارا بھی پیٹ پڑتا نہیں۔
دق الباب کریں، کوئی مجبوری ہو 3 مرتبہ دق الباب کے بعد اگر دروازہ نہ کھولے، ہمارے ہاں باقاعدہ زندگی بھر کے لیے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حکم خدا یہ ہے حسن ظن رکھو، کوئی مجبوری ہوگی اس وقت دروازہ کھولنے کے قابل نہیں، خوشی خوشی واپس چلے جاؤ، اگلی بار ضرور پوچھنا پریشانی کیا ہے، ناراضگی نہیں۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہر آنے والے کے لیے دروازہ کھلا نہ رکھو، بلکہ پوچھا کرو کہ گھر میں آنے، دروازے پہ آنے کا حق بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ جب خدیجہ طاہرہ فرماتی میں نے سوال کیا، باہر سے آواز آئی خدیجہ کھول، میں محمد مصطفیٰ صلوات اللہ محمد مصطفیٰ سے شادی کے وقت اتنی خوشی نہیں ملی تھی جتنا محمد کی آواز سن کر مجھے خوشی اور مسرت حاصل ہوئی۔ دروازہ میں نے کھولا، میں نے وضو کے لیے پانی پیشکش کی کہ رسول کی عادت یہی تھی۔ رسول نے فرمایا خدا کا حکم ہے کہ آج آرام فرمائیں، بس اشارتاً عرض کروں بستر سے جدا نہیں ہوئے تھے، نور فاطمہ کو رحم مبارک میں نے محسوس کیا۔ صلوات پڑھیں محمد سب ذکر کے کون ہے، کس کے زبان میں طاقت ہے، کس کے الفاظ ہے کہ خدیجہ طاہرہ اور جناب فاطمہ الزہرا کے مناقب و فضائل کو بیان کر سکتے۔ البتہ یہ ضرور ہمارے لیے سبق آموز بات ہے کہ جب ایک مرتبہ فاطمہ دنیا میں تشریف لائی، 3 کلمے آپ نے پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان ابی محمد رسول اللہ وان بعلی علی ولی اللہ۔ تینوں کلمات پڑھنے کے بعد خدا کا شکر ادا کیا۔ جناب فاطمہ الزہرا کی ولادت کے وقت عالم منور ہوا، یہاں تک کہ اہل فارس میں بھی اس کی روشنی پہنچی۔ جناب عباس بنی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جناب خدیجہ طاہرہ کے پاس نور فاطمہ کا آنا تھا کہ جناب فاطمہ زہرا نے بشارت دی، مبارک دی اور کہا اے مادر گرامی، حالات اتنا بیٹی کی ولادت پر غمگین ہوتے تھے، غمگین نہ ہونا، خدا نے تجھے خیر کثیر عطا فرمایا۔ صلوات پڑھیں۔ بس عزیزان گرامی، فضائل و مناقب اشعار و تقریر کی صورت میں آپ نے سماعت فرمائے ہیں۔ اگرچہ آج ہی دن میں میں نے وہ برکات جو جناب سیدہ کے ذات گرامی کے واسطے سے امت کو عمومی طور پر ملی ہے ذکر کیا تھا، التماس ہے کہ ایک بار پھر ذکر کیا جائے تاکہ سب کو یاد ہے۔ رسول کرام قدر وضو فرما کر نفل پڑھنے کے لیے تیار ہوئے۔ جناب سیدہ فرماتی ہے کہ میں آرام کرنے کے لیے حسنین کے لیے بستر بچھا رہی تھی، کہا فاطمہ 4 یا 5 کام کیے بغیر نہ سو۔ بابا کون سے کام؟ کہا ختم قرآن کیے بغیر نہ سو۔ نمبر 2، انبیاء کو اپنا 1,24,000 انبیاء کو اپنا شفیع قرار دیے بغیر نہ سو۔ ارواح مومنین کو راضی کیے بغیر نہ سونا۔ عزیزو سن رہے ہیں آپ انشاءاللہ؟ آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ کام کیسے ممکن ہے کہ ایک وقت میں ختم قرآن کیا جائے، انبیاء 1,24,000 انبیاء کا صرف نام بھی لیا جائے، گھنٹے چاہیے۔ مومنین کو راضی کرے، اہم ترین حج و عمرہ کا ثواب حاصل کیے بغیر نہ سونا۔ روایت میں 4 جملے ہیں۔ سلمان فارسی کی روایت کے ذریعے سے شیخ عباس قمی نے یہ جملہ بھی ساتھ شامل کیا، 5ویں نمبر پر متبرک نمبر ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ پوری رات عبادت میں مصروف رہنا۔ بس اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، سیدہ فرماتی ہے کہ بابا نماز میں مصروف رہے، 2 رکعت نماز پڑھی، جب فارغ ہوئے میں نے عرض کی بابا یہ کام ایسے کہ کم وقت میں ممکن نہیں، کیسے میں بجا تھا؟ آپ نے مسکرا کر تحفہ دیا جناب سیدہ کے واسطے سے 3 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت کرو، ختم قرآن کا ثواب ملے۔ درود ابراہیمی کی تلاوت کرو، آسان زبان میں پیغمبر فرماتے مجھ سمیت انبیاء معصبت پر بھی صلوات پڑھو، انبیاء تمہارے شفیع قرار پائیں گے۔
سونے سے قبل الحمد اور سورہ پڑھ کر مرحومین کے لیے دعائے خیر کر کے چلے جاؤ، سارے ارواح تمہارے لیے راضی ہوں گے، تم سے راضی ہوں گے۔ اور حج و عمرہ تسبیح ہے، جناب سیدہ بھی ذکر فرما رہے تھے، ہمارے محترم ساتھی نے بھی ذکر فرمایا، تسبیح سیدہ پروردگار کی طرف سے مختصر جامع کوڈ ورڈز میں وہ عبادت ہے کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ ایک رکعت تسبیح کے ساتھ 1000 رکعت بغیر تسبیح کے ساتھ برابر ثواب ہے۔ لہذا ہمارے حکم ہے جب نماز سے آپ فارغ ہو تو بغیر کلام کیے، بغیر قبلے سے رخ پھیرے، پانچویں امام کا فرمان ہے، ہمارے یہاں مستحب ہے نا تشہد میں ہم الٹے پاؤں کے تلوے کے اوپر سیدھے پاؤں کے اوپر والا حصہ رکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں اپنے جد کی تسبیح پاؤں سے پاؤں اتارے بغیر پڑھتا ہوں، اسی حالت میں پڑھیے، یہ پورا اجر و ثواب ملے گا۔ اگر اس کا خلاصہ کوئی دیکھنا چاہے، تسبیحات اربعہ کی تلاوت کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، حج اور عمرے کا ثواب پائیے۔ صلوات علیہ محمد۔ پانچویں چیز آپ سے اجازت، سلمان فارسی کی مشہور روایت ہے کہ اگر کوئی رات بھر عبادت میں مصروف رہنا چاہے، 8 رکعت نماز مومنین کرام سے مشکل ہو جاتا ہے پوری رات۔ فرمایا جو انسان باوضو ہو کر سوئے گا وہ بستر پر آرام کرتا رہے گا اور پروردگار اسے تسبیح و تقدیس اور عبادت کا اجر و ثواب عنایت فرمائے گا۔ ذات گرامی ہے، فاطمہ الزہرا پر صلوات علی محمد و بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان